بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بوڑھے ماں باپ کو لوٹنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح بندہ آسانی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کو لوٹ لیتا ہے۔ کیونکہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بہت ساری دولتیں ہوتی ہیں، زمین ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کو لوٹ لینا چاہیے، کیونکہ وہ عمر تو ان کی تھوڑی ہوتی ہے۔ ویسے تو کسی بندے کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن بڑھاپے میں، ضعیفی میں صاف ظاہر ہے ہر کسی نے جانا ہے اپنے اپنے ٹائم پہ، تو ان کی آگے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس جو دولتیں ہوتی ہیں، جو جائیدادیں ہوتی ہیں، زمین ہوتی ہے، کسی کا پلاٹ ہو گیا، دکان ہو گئی، زیورات ہو گئے اور ڈھیر ساری دعائیں ہو گئیں، تو انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ آسانی سے بوڑھے ماں باپ کو لوٹ سکیں گے۔ ایک بہت ساری جو بڑی دولت میری نظر میں ہے، وہ ان کی دعا ہے۔ تو ہم کیسے بوڑھے ماں باپ سے دعائیں لے سکتے ہیں؟ ویسے تو بظاہر خدمت ہے، تو خدمت کے کئی طریقے ہیں۔ آج کل سردی کا موسم ہے، تو بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ ضعیفی میں ان سے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، نہانا مشکل ہوتا ہے، دردیں ان کو عام ہوتی ہیں، کھانسی بلغم وغیرہ ہوتی ہے، یا بعض اوقات نظر کی کمزوری ہوتی ہے، بہت سارے ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر تاریخ کی طرف جائیں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے نامور ہوئے ہیں والدین کی وجہ سے، ان کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو تھوڑا سا ان کی خدمت کے حوالے سے یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو دردیں ہیں، تو ان کو کوئی مقوی چیزیں کھلائیں۔ انڈے ہیں، شہد ہے، گھی ہے، دودھ ہے، دودھ پتی پلائیں، انڈے ابال کے دیں، شہد کھلائیں۔ صبح نہار منہ شہد چٹانا چاہیے۔ حدیث سے پاک ہے کہ جو بندہ صبح نہار منہ 2 چمچ شہد استعمال کر لیتا ہے، وہ تقریباً اس مہینے میں کسی بڑی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فروٹ ہے، کوئی سیب کیلا وغیرہ جو ان کو پسند ہو وہ لے کر دینا چاہیے، کھلانا چاہیے۔ اور نرم سے نرم غذا ان کو دینی چاہیے، کیونکہ دانت وغیرہ اکثر بوڑھے لوگوں کے نہیں ہوتے ضعیفی میں، تو یا ان کے دانت کمزور ہوتے ہیں، چبا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ نہا نہیں سکتے یا چلنا پھرنا مسئلہ ہے، بعض اوقات کوئی ایسے بھی دیکھیں کہ وہ بسترے میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تیل کی مالش کریں، گرم پانی سے مساج کریں، بلکہ پاؤں پر اور پاؤں کے اوپر، یعنی جو ہوتی ہیں پنیاں جن کو کہتے ہیں، یعنی گوڈے سے نیچے والا حصہ جو ہے، اس کو تو گرم پانی سے بہت زیادہ ضروری ہے دھونا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک، منہ کو، چہرے کو گرم پانی کر لیں، تولیے سے یعنی تولیہ بھگو کر مساج کریں، ضروری نہیں دھوئیں
یعنی گرم پانی میں تولیہ ڈالیں، نچوڑیں اور اس سے مساج کریں، تاکہ جو بوڑھے لوگوں کا خون جم جاتا ہے یا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے خون کی روانی جب بہتر ہوگی تو وہ چل پھر بھی سکیں گے، آسانی سے حرکت بھی کر سکیں گے۔ اور تیل کی مالش کریں، بہتر تو ہے زیتون کے تیل کی مالش کریں، سر میں بادام روغن ڈالیں، روغن کدو ڈالیں، یا اور کوئی نہیں تو سرسوں کا تیل ہی ڈال دیں، اور ان کے جسم پر بھی تیل کی مالش کریں۔ پہلے ان کو بہتر ہے کہ گرم پانی سے ہاتھ پاؤں دھوئے جائیں، اگر وہ دھونا بھی برداشت نہیں کرتے تو گرم تولیہ یعنی کہ گرم پانی میں تولیہ بھگو کے نچوڑ کے اس کا مساج کریں، منہ کے اوپر، بازوؤں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جب جسم خشک ہو جائے، اچھی طرح خشک ہونے کے بعد ان کو تیل کی مالش کریں۔ تو بعض کا یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں جی وہ درد ہونے لگ گئی ہے تو بچے جاتے ہیں فوراً میڈیکل سٹور سے یا کہیں سے دکان سے وہ گولیاں لے آتے ہیں، گرم گولیاں، بھئی جی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ گرم گولیاں کھلا کھلا کے ان کا معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ فائدے کی بجائے نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ جب خوراک کی ہضم نہ ہو، جزو بدن نہ بنے تو وہ اور کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو گرم پانی سے نہلائیں، اگر گرم پانی سے وہ نہیں نہا سکتے تو گرم پانی سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کو دھوئیں اور تیل کی مالش کریں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو گرم پانی میں تولیہ بھگو کے نچوڑ کے اس کا مساج کریں اور جسم کو اچھی طرح خشک کر کے اس کے اوپر تیل کی مالش کریں۔ اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے روزانہ ایک انڈا ضرور دیں، دودھ پتی ضرور دیں، اور مربع سیب ہے، کوئی اور مربع ہے، گاجر کا ہے، جس طرح کا پسند ہو۔ مربع نہیں ہو سکتا تو ویسے سیب وغیرہ کھلا دیں، کوئی دلیا وغیرہ پکا کے کھلا دیں ہفتے میں ایک دفعہ، کیونکہ بوڑھے نرم غذا پسند کرتے ہیں، اور یہ دلیا مقوی بھی ہوتا ہے، یا ساگودانے کی کھیر ہے، تو اس طرح کی کبھی چوری کھلا دی۔ تو اس طرح کی نرم غذائیں، یعنی خشک روٹی بھی کھانا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، پراٹھا وغیرہ بنا دیا اگر ان کو موافق ہے، پسند کرتے ہیں، تو جس قدر بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ جہاں تک میں نے عرض کی تھی، نسخہ بھی ایک عرض کروں گا خاص قسم کا، لیکن پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے میں نے عرض کی ہے کہ کچھ لوگوں نے، جن لوگوں نے بہت اچھی طرح والدین کو لوٹا ہے، کو دو تین عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سر العزیز، آپ کو بہت شوق ہوا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، زیارت کروں۔ اپنی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں تو والدہ کہتی ہیں کہ آپ نے جلدی آ جانا ہے، دیر نہیں کرنی، کیونکہ وہ بیمار تھیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی خدمت پر مامور تھے۔ تو والدہ محترمہ کے حکم کے مطابق جاتے ہیں جلدی سے۔ مدینہ شریف میں جب پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، تو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل پاتے تو فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام بخشا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، بھائی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی علیہ السلام، آپ نے جانا ہے اور میری امت کے لیے ان سے دعا کرانی ہے کہ ان کا تعلق کرن سے ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ پوچھتے ہیں، بھائی اویس کرنی کے بارے میں کسی کو معلوم ہے، تو کوئی نہیں بتاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جی کہ جو کرن والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو کرن والے لوگوں سے پوچھتے ہیں، بھی ہاں بھی کسی کو جو ہے اس کا بارے میں پتہ ہے، تو ان کے چچا کہتے ہیں جی میرا بھتیجا ہے۔
اور وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ چرا رہے ہیں ادھر، جو ادھر کوئی صحرا وغیرہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں، دوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، تو ان سے دعا کراتے ہیں، پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، بہت انتظار کرنے کے بعد جب اٹھ کر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ سجدے سے حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ نہ جاتے تو شاید ہم ساری امت ہی بخشوا دیتے آج۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ جو کچھ میں نے سنا پڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے کا لشکر بھیجے گا اور اس میں حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں لے جایا جائے گا، کسی کسی کو زیارت کرائی جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک بادشاہ جاتا ہے نا، اس شان سے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیکھ لیں کہ والدہ فرماتی ہیں بیٹا سچ بولنا ہے تو سچ بولا ہے، چاہے ڈاکو ہیں، چور ہیں، مال دے دیا، انکار نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان بخشی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر ولی کے کندھے پر میرا پاؤں ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اور بھی شانیں بخشی ہیں۔ واز فرماتے ہیں تو کئی کئی جنازے اٹھ جاتے ہیں، یعنی آپ کی زبان اقدس میں اتنا اثر ہے کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں، لوگ سن سن کے بے ہوش ہو رہے ہیں اور کئیوں کی تو جان ہی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا شان عطا فرمایا، یہ والدہ کی دعا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے، ماں پانی مانگتی ہے، پانی لے کے آتے ہیں تو رات کا وقت ہے، ماں سو جاتی ہے، پانی لے کر سرانے کھڑے رہتے ہیں۔ اب صبح جب ماں اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا آپ کب سے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ماں جی جب سے آپ نے پانی مانگا تھا۔ تو ماں بہت ساری دعائیں دیتی ہے کہ بیٹا اتنی تکلیف کی ہے آپ نے، ساری رات کھڑے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ماں جی جان بھی حاضر ہے، یہ رات کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا شانیں عطا فرما دی جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کی شان بیان فرماتے ہوئے، اس پہ زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا اور آپ فرماتی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتا۔ یعنی اس قدر آپ نے والدین کی خدمت پہ، ان کی فرما برداری پہ اس قدر زور دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اگر والدین کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو نماز تو دوبارہ بھی نیت کی جا سکتی ہے، دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ والدین کا ان کو کوئی تکلیف پہنچی، ان کو کوئی دکھ ہوا، آپ حاضر نہ ہوئے تو شاید وہ کمی پوری نہ ہو سکے۔ تو لوٹنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سے دعائیں لیں، جس قدر دعائیں لیں۔ وہ دولت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک نوٹوں کی شکل میں دولت ہے، جائیداد کی شکل میں دولت ہے، زمین کی شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے۔ لیکن ان ساری دولتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف ایک ایمان کی دولت ایک طرف رکھ دیں، پھر بھی ایمان کی دولت زیادہ ہے۔ اور جو والدین کی دعائیں ہیں، اگر وہ دعائیں آپ کے شامل حال نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں ایمان بھی نامکمل ہے۔
ایمان اسی صورت میں کامل ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آج جنا جوتے اتار کے کوہ طور پہ آنا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے آپ جوتوں سمیت آتے تھے، آپ کے پیچھے آپ کی والدہ کی دعائیں ہوتی تھیں، تو آج آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، تو آج وہ دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا جوتے اتار کے کوہ طور پہ آنا ہے۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی، خاص طور پہ والدہ کی، والد محترم کی، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ والد کی دعا میں اور میرے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جب وہ دعا دیں گے تو میں اسی وقت قبول کر لوں گا، اسی وقت، اس میں کوئی دیر نہیں لگے۔ تو یہ دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی دولت ہے وہ والدین کی دعا ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینی ہے۔ بس لوٹنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ تو چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ قدر بعد میں ہوتی ہے۔ جب وہ موجود ہوتے ہیں تو اس ٹائم بندے کو اتنا احساس نہیں ہوتا، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھن گئی ہے، چلی گئی۔ تو وہ کچھ بھی نہ کریں، گھر میں خالی بیٹھے رہیں، ان کا پاؤں مبارک کی خیر و برکت ہوتی ہے، سایہ ہی ان کا رحمت ہوتا ہے، بس وہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں دعائیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان کو کوئی جائز بات کہتے رہے، منواتے رہے، ایک ہفتہ تقریباً، اس نے نہیں مانی۔ تو وہ رات کو لیٹتے ہیں، سوچتے سوچتے اتنا وہ پریشان ہوئے اس مسئلے پہ کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہیں، بد قسمت ہے بیٹا جو والدین کو راضی نہیں کرتا۔ تو صرف بیٹوں کی بات نہیں ہے، بیٹیاں بھی جتنا بھی زیادہ، بلکہ میرے جو اپنے ایک مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بیٹیاں والدین کی زیادہ خدمت کرتی ہیں بیٹوں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، جو بندہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کے والدین مسلمان ہیں، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، بہت بڑا خوش قسمت ہے۔ اور اگر اس نے والدین کی خدمت کر لی، ان کی دعا لے لی، اور پھر ان کی دعا سے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیا، کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں لے لیا، تو وہ سمجھے کہ میری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور یہاں ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شدید سردی میں والدین کو کھلائیں تو انشاءاللہ وہ بہت دعائیں دیں گے۔ تو نسخہ یہ ہے کہ السی لے لیں، پنساری سے السی ملتی ہے، ویسے بھی کریانہ کے دکانوں سے بھی ملتی ہے۔ السی کے بیج ہوتے ہیں، وہ غالباً سیاہی مائل تھوڑے سے سرمئی رنگ کے۔ تو السی 1 کلو لے لیں، اس کو بھون لیں، اور 1 کلو گندم لے لیں، دونوں کو صاف کرنا ہے اچھی طرح، دیکھ لیں اس میں کوئی روڑ، کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو۔ تو 1 کلو گندم، 1 کلو السی، ان دونوں کو اچھی طرح صاف کر کے دونوں کو بھون لیں، کسی کڑھائی میں ڈال کے بھون لیں، دیگچی میں بھون لیں، آگ کے اوپر رکھیں، چمچہ لاتے جائیں، وہ تھوڑی سی ہلکی آنچ جو ہے نا، تھوڑی ہلکی آگ پہ اس کو بھوننا چاہیے تاکہ وہ جل نہ جائے۔ تو جب ان کی خوشبو آنے لگ جائے تو سمجھیں کہ وہ بھونی گئی ہیں چیزیں۔ عورتیں یہ عام کام ہے، جانتی ہیں۔ ان دونوں کو بھون کر پیس لینا ہے، بالکل باریک نہیں کرنا، تھوڑا موٹا پیسنا ہے۔
اور 1 کلو گڑ لے لینا ہے، 1 کلو سرسوں کا تیل لے لینا ہے۔ اگر سرسوں کا تیل نہ ملے تو کوکنگ آئل لے لیں، کوکنگ آئل نہ لینا ہو تو ڈالڈا گھی لے لیں، کوئی اچھے والا، اچھی کسی کمپنی کا لے لیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ یہاں خالص چیز نہیں ملتی۔ دیسی گھی ویسے ہے سب سے ایک نمبر اس نسخے کے لیے، لیکن وہ خالص ملتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرسوں کا تیل اگر خالص مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نسخے کو بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے، شوگر کے مریض کے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گڑ کو کوٹ کے کڑھائی میں ڈالنا ہے، اس میں آدھی پیالی یعنی ایک چھوٹا کپ پانی کا ڈال دیں اور اس کو ہلاتے جائیں۔ جب گڑ وہ حل ہو جائے اس میں ہلکی آنچ کے اوپر، تو پھر اس میں تیل ڈال دیں۔ گڑ کے اوپر اگر کوئی میل وغیرہ ہے وہ اتار دیں، پھر اس میں تیل ڈال دیں۔ تیل اور گڑ کو آپس میں مکس کر کے پکائیں یہاں تک کہ وہ ایک مرکب بن جائے، یعنی وہ اس کا نا منکا بن جاتا ہے۔ جب ایک قطرہ ریت کے اوپر ڈالیں گے تو وہ پھیلے گا نہیں بلکہ اکٹھا ہو جائے گا، یعنی ایک موتی کی شکل بن جائے گا، گول منکا بن جائے گا۔ چاس یعنی جس کو کہتے ہیں چاس تیار ہو جائے گی، جیسے وہ جلیبیاں والے بناتے ہیں یا وہ حلوے والے بناتے ہیں اس طرح کا۔ تو گڑ اور تیل کی چاس بنانی ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو کشمش ڈال دیں، بادام ڈال دیں، مغز ڈال دیں، الائچی ڈال دیں، مغز اخروٹ ڈال دیں، مغز بادام ڈال دیں۔ وہ آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ خرچہ کرنا چاہیں اس پہ کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی ڈال دیں، کچھ بھی نہ ڈالیں تو بس اس میں وہی جو آٹا ہے یعنی کہ گندم کا اور السی کا وہ ڈال دیں، اور ڈالنے کے فوراً بعد نیچے اتار لیں۔ بہتر ہے کہ نیچے اتار کے پھر ڈالیں، اور تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالتے جائیں، اس کو ہلاتے جائیں، اس کو یکجان کر دیں، مکس کر لیں۔ تو پھر اس کو یعنی یکجان کرنا ہے۔ پہلے دونوں آٹے جو ہے نا وہ مکس کیے ہوئے ہیں، پھر وہ جو تیل اور گڑ کا امیزہ ہے، چاس ہے، اس میں اس کو مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو سنبھال لیں، چاہے تو پنیاں اگر بن سکے تو پنیاں بھی بنا لیں، نہیں تو ویسے ہی اس کو سنبھال کے رکھ لیں، اور اس کو مزید گرم کرنے کی، پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جناب 2-4 چمچ صبح نہار میں ان کو والدین کو دودھ پتی سے دیں، رات کو سوتے وقت 2-4 چمچ دے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو رج کے دیں، بس وہ ایک آدھی پیالی جو ہے نا وہ ایک بندے کے لیے کافی ہے ایک ٹائم کے لیے۔ ساتھ اس کے دودھ دے دیں یا دودھ پتی، چائے دے دیں، پانی دے دیں، کوئی چیز دے دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ جتنا میں نے عرض کیا ہے، یہ اتنا وزن کھانے سے بھی جو سردی کا شدید قسم کا اثر ہے بوڑھے لوگوں کے اوپر، ضعیف لوگوں کے اوپر، وہ انشاءاللہ اس کے اثرات، وہ کھانسی ہے، بلغم ہے، دردیں ہیں، جسم ایسے جکڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس نسخے سے وہ سارے مسئلے جو ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو نہلائیں یا گرم پانی کا مساج کریں، ان کو تیل کی مالش ضرور کریں، روزانہ کریں یا ایک دن چھوڑ کے کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے بوڑھے ضعیف لوگوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے کوئی ہلکی پھلکی دوائی جو ہے ان کی ضرورت اور مزاج کے مطابق وہ بھی ان کو دیتے رہیں، کیونکہ جو بوڑھے اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا بہت ساتھ جو ہے نا وہ کھلانی پڑتی ہے دوائی، کوئی نہ کوئی۔ مثال ہے کوئی بہت زیادہ کھانسی ہے تو کھانسی کا سیرپ کوئی دے دیں، کوئی کھانسی کا شربت دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر ان کو بہت ہی زیادہ دردیں ہیں تو کوئی پین کلر دوائی یعنی کوئی گولی دے دیں، ایسی دردوں والی کوئی گولی دے دیں۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ دوائیوں کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دینا، خدمت پہ زور دینا ہے، ان کی خوراک پہ زور دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے نا ڈھیر ساری دوائیں لوٹیں گے، اور یہ بڑی بڑی شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، بڑی بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔
یہ والدین کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اور یہی والدین کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی ڈھیر ساری خدمت کریں، بس ایسی خدمت کریں کہ وہ بیٹھیں اٹھیں لیٹیں وہ بس آپ کو دعائیں ہی دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا شعر کسی نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہرحال عمل جو ہے نا، شعر تو شاید مجھے نہیں یاد، بہرحال عمل کے لیے عرض ہے اور والدین کی خدمت کے لیے عرض ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے عمل کر لیا تو مجھے بھی آپ ضرور دعا دے گی۔ اللہ